السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ کرونا کے بعد دنیا کیسی ہو سکتی ہے؟ ثابت ہوا کہ قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تخلیق کرنے والا ہمیشہ اپنی مخلوق پر قادر ہوتا ہے۔ قدرت سے چھیڑ چھاڑ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ کرونا نے جدید معاشرے کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس نے انسانی نفسیات کو جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ زیادہ تر ایجادات جنگ کی بدولت دفاعی شعبے میں ہی ہوئی ہیں۔ نت نئے جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر، ٹینک، میزائل، آبدوز اور دیگر جاسوسی اور جوہری ہتھیار وغیرہ سبھی دفاعی شعبے کی ایجادات ہیں۔ دیگر شعبوں میں اس شعبے کی برتری کی وجہ دنیا میں بڑھتا جنگی جنون اور اسلحے کی بیوپاری ہے۔ آج دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، جن میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ وبا کب ختم ہوگی اور اس کے خاتمے کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، مگر دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ بہت سی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ صحت، سیاست، معاشیت سمیت رہن سہن اور رسم و رواج میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ سیاحت کی بحالی متاثر ہو سکتی ہے۔ آمد رفت میں فرق پڑ سکتا ہے۔ خودکار سازی اور ورچوئلائزیشن کے رجحان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وبا نے جہاں زندگیوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، منڈیوں کو درہم برہم کر دیا ہے، وہیں ممکن ہے کہ یہ وبا حکومتوں کی قابلیت کو بھی بے نقاب کر دے۔ کسی کے نزدیک کرونا کے بعد کا وقت جمہوریت کی بہتری ثابت ہوگا اور کسی کے نزدیک یہ آمرانہ حکمرانی کے فوائد کو ظاہر کر دے گا۔ یہ وہ تنکا بھی ثابت ہو سکتا ہے جو معاشی عالمگیریت کے اونٹ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد بے روزگاری اور ملازمتوں سے محرومیت میں بڑی سطح پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سود پر چلنے والے زومبی ادارے ختم ہو جائیں، چھوٹے ادارے اور نچلے طبقے بری طرح متاثر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ قومیت کو فروغ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ دنیا کی آزادی پہلے جیسی نہ رہے۔ اداروں کی آزادیاں بھی سلب ہو سکتی ہیں۔ امریکی مرکزی عالمگیریت کے رجحان کو کم کر کے چین کی عالمگیری حالت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بغاوتیں جنم لینے لگیں۔ ہو سکتا ہے کہ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکا جائے۔ ترقی پذیر ممالک میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومتیں گر سکتی ہیں۔ دیگر شعبہ جات کے رجحان کو کم کر کے دوا ساز اور طب کے شعبے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ چین کو $400 کروڑ سے زائد کے معاشی نقصان کا اندیشہ ہے۔ امریکہ میں 80,000 سے زائد اموات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ یورپ میں 60 سال سے زائد العمر 19 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی اکثریت کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عرصہ امریکہ اور چین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں۔ دنیا کا ایک حصہ کرونا کو وبا ماننے سے ہی انکاری ہو سکتا ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا میں شاید زیادہ رد و بدل نہ آئے۔ جیسے گزشتہ وباؤں سے دنیا نے کچھ نہیں سیکھا، ویسے ہی اس کرونا کے بعد دنیا اپنی معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں ایسے کھو جائے جیسے وہ کبھی کوئی وبا سے گزرے ہی نہ ہوں، جیسے نہ کبھی کوئی وبا آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ بڑی معاشی طاقتیں تھوڑے رد و بدل کے بعد اپنے مقاصد میں جت جائیں۔ کمزور ملک مزید معاشی اور سماجی کمزوریوں کا شکار ہو جائیں۔ جدت کے اس دور میں دنیا دوبارہ سے اپنی مشین جیسی خصوصیات کو بروئے کار لا کر مشینی خودکار سرگرمیوں میں جت جائے۔ ذہنوں میں موجود وبا کی ہولناکیوں کو زنگ لگ جائے۔ دنیا چند ماحول دوست سانسوں کے بعد پھر سے کاروں، مشینوں اور کارخانوں سے اٹھنے والے دھوؤں کی سانسیں لینے لگے۔ خود غرضی سے بھرے ہوئے منفی رویے پروان چڑھنے لگیں۔ جنگی مہارتیں آزمائی جانے لگیں۔ جیسے نیو یارک ٹائم کے مطابق آج تک دنیا میں جنگوں کی بدولت 105 ملین سے 1 بلین تک اموات ہو چکی ہیں۔ آلودگی سے دنیا پھر مرنے لگے۔ جیسے عالمی صحت کے ادارے کے مطابق ہر سال 4.6 ملین لوگ فضائی آلودگی سے مر رہے ہیں۔ آلودہ پانی ہی لوگوں کا مقدر ٹھہرنے لگے۔ جیسے عالمی ادارہ شمار کے مطابق ہر سال 3.5 ملین لوگ گندا پانی پینے سے مر رہے ہیں، جن میں 2 ملین سے زائد بچے شامل ہیں۔
دنیا بھر میں قابل علاج بیماریوں کے علاج سے لوگ محروم رہے، جیسے عالمی صحت ادارے کے مطابق 2016 میں 15.2 ملین اموات دل کے مریضوں کی ہوئی ہیں۔ 15 سال سے یہ قابل علاج بیماری بڑی سطح پر زندگیاں ختم کر رہی ہے۔ کینسر، حادثات سمیت کتے، سانپ اور مچھر کے کاٹنے سے لاکھوں لوگ مرتے رہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دوران حمل اور زچگی سے ہونے والی پیچیدگیوں سے ہر سال 3 لاکھ سے زائد عورتیں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2200 بچے ہر دن غربت کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ یوں ہی پہلے کی طرح غربت و بے روزگاری سمیت بنیادی سہولتوں سے محرومی کا شکار ہوتے رہیں۔ دنیا کا مثبت اور تعمیری پہلو۔ دنیا نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے امریکہ سمیت دیگر دنیاوی طاقتیں اس وبا کے سامنے بے بس ہیں۔ دنیا سمجھ جائے گی کہ 14,000 کے لگ بھگ جوہری ہتھیاروں نے ہمیں خوف اور بدامنی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ تاریخ میں درج ہوگا کہ عالمی طاقتیں وینٹی لیٹرز کی کمی کا شکار ہوئیں۔ دنیا میں امریکہ نے 2017 میں صحت پر اپنی جی ڈی پی کا 8.5% استعمال کیا۔ امریکہ دنیا میں صحت پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ہے۔ صومالیہ دنیا میں صحت پر سب سے کم خرچ کرتا ہے۔ پاکستان نے 2016 سے 17 کے مطابق صحت کے لیے جی ڈی پی کا 0.91% خرچ کیا۔ دنیا میں بہت سے ممالک صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ شاید بعد کی دنیا صحت کے شعبے کو ترجیح دینے لگے، لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولیات کے ساتھ اصولوں کے بارے آگاہی میسر ہو، لوگوں کو قوت مدافعت قائم رکھنے کے مواقع میسر ہوں، غذائی قلت اور ناقص غذائیت والے کھانوں سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر 5 میں سے 1 شخص ناقص غذا کا شکار ہے۔ صرف امریکی ریاستوں میں ہر سال 6 لاکھ سے زائد لوگ ناقص غذا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کرونا کے بعد سرمایہ دارانہ نظام ٹوٹ جائے، تباہ حال معاشی اور صحت کا بدتر نظام مثبت تبدیلی کی راہ پر گامزن ہونے لگے۔ سب جانتے ہیں کہ کیسے صنعتی انقلاب نے ماحول کو نقصان پہنچایا ہے۔ شاید وبا کے بعد دنیا ماحول دوست اقدامات کو فروغ دے، جس میں صنعتی پابندیاں بھی لاگو ہوں۔ زرعی رجحان کو فروغ دیا جائے۔ ماحولیاتی دوست ایکو فرینڈلی نظام کے متاثر ہونے سے جو تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں، ان کے بارے میں دنیا سوچنے کے ساتھ عملی اقدامات کو بھی فروغ دینے لگے۔ دنیا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن سے بھرپور اور دیگر کاربن اور نائٹروجن گیسوں سے پاک ماحول فراہم کرے۔ ماحول دشمن پالیسیاں ترک ہوں تاکہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات بھی سکھ کا سانس لیں۔ نیو یارک میں تحقیقات کے مطابق کاروں اور دیگر گاڑیوں سے پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائیڈ کی فضا میں مقدار حیرت انگیز طور پر 50% کم ہوئی ہے، جبکہ ماحول میں درجہ حرارت بڑھانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں 10-5% کمی واقع ہوئی ہے۔ نیچر ہیئر الرٹ میں شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق موجودہ لاک ڈاؤن کی بدولت اوزون کی تہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وبا کے بعد دنیا امن کو فروغ دے، دنیا بھر میں موجود تنازعات کو حل کیا جائے، انسان کو انسان سے دفاع کی ضرورت نہ رہے، انسان اپنی بنیادی ضروریات پر خرچ کرنے لگے، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، طبقاتی تقسیم سمیت غربت کو ختم کیا جائے، معاشی ڈھانچوں کو مضبوط کیا جائے، انسان بلا تفریق اور دنیاوی خوف کے بغیر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک نئی امید ہے جو شاید پوری ہو جائے، جس سے کسی ایک طبقے کی بجائے پوری انسانیت کی فتح ہو۔ وباؤں کا سلسلہ رکے گا نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اگلی وبا اس سے بڑھ کر مہلک ہو۔ اس وبا نے ہمیں باور کرا دیا ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ دنیا انتہا پسند و امن دشمن لیڈروں سے نجات حاصل کر لے گی، لوگوں کے رویوں، برداشت اور رہن سہن میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور دنیا میں متوقع وباؤں کو افسانہ سمجھنے کی بجائے مد نظر رکھا جائے گا۔ ہر لحاظ سے یہی ممکن ہے کہ کرونا کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی مگر تبدیل ہو جائے گی، اور وہ کس پوائنٹ آف ویو سے ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔
اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔